السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نیک بنیں، دیندار بنیں، نمازی بنیں، پرہیزگار بنیں، متقی بنیں، میری اولاد بھی دیندار بنے اور ہم برائیوں سے بچیں۔ لیکن نیک عمل ہم چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر پاتے ہیں، اور برائیوں سے چاہنے کے باوجود بھی ہم بچ نہیں پاتے۔ میں آپ حضرات کے سامنے دو ایسے پوائنٹ رکھوں گا، اگر ہم ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ نیک بننا، دیندار بننا، نیک عمل کرنا آسان ہوگا اور برائی سے بچنا بھی انشاءاللہ بہت آسان ہوگا۔ اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ، جو متقی، پرہیزگار، دیندار ہے، ہم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ نماز پڑھیں گے ہم بھی خود بخود نماز پڑھیں گے، جب وہ تلاوت کریں گے تو ہم بھی خود بخود تلاوت کریں گے، وہ سچ بولیں گے تو ہم بھی سچ بولنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخاللہ۔ انسان اپنے دوست کے مذہب کے طریقے پر ہوتا ہے، بس تم میں سے چاہے ہر ایک کس کو دیکھے کہ اس کا دوست کون ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی، متقی، پرہیزگار، جو دیندار ہیں ان کی صحبت اختیار کریں، اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بچے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جن کا کردار صحیح نہیں ہے، جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت سے بچے۔ اور جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کی خوب دعوت دیں، جتنا ہو سکتا ہے ہم دین کی دعوت دیں، اور خاص طور پر ہمارے اندر جو کمی ہے، جس کی کمی ہے اس کی سب سے زیادہ دعوت دیں۔ مثلا اگر ہم وقت پر نماز نہیں پڑھتے تو سب سے زیادہ اس بات پر دھیان دے، اس کے فضائل بیان کرے کہ نماز وقت پر پڑھنا اس کی کیا فضیلت ہے۔ اور اگر ہم جھوٹ بولتے تو جھوٹ کے جو نقصانات ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے، جو سچائی کے فوائد ہیں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، اور نیت یہ رکھے کہ میں لوگوں کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، میری نیت یہ ہے تاکہ میں خود اس بات پر عمل کروں۔ انشاءاللہ اگر ہم ان دو پوائنٹس پر عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز نیک بننا، دیندار بننا آسان ہوگا۔